علاقے میں ایک بابا جی رہا کرتے تھے۔ وہ بہت بیمار تھے۔ بیٹے بیٹیوں نے ان کا علاج کرایا مگر وہ جاں بر نہ ہو سکے۔ جب جنازہ تیار ہو گیا اور اٹھا کر قبرستان لے جانے لگے تو ایک آدمی آیا اور چارپائی کا ایک پاؤں پکڑ لیا اور بولا کہ مرنے والے نے میرے 15 لاکھ روپے دینے ہیں، پہلے مجھے پیسے دو پھر اس کو دفن کرنے دوں گا۔ اب تمام لوگ کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ بیٹوں نے کہا مرنے والے نے ہمیں تو ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی، ہمارے پاس تو ایسی اتنی رقم نہیں کہ ہم ادا کر سکیں، ہم نہیں دے سکتے۔ متفی کے بھائیوں نے بھی یہی کہا کہ بیٹے ذمہ دار نہیں تو ہم کیوں دیں۔ اب سارے کھڑے ہو کے لڑائی جھگڑا کرنے لگے۔ اس نے اس کی چارپائی پکڑی ہوئی تھی اور کہا کہ جب تک میں چارپائی نہیں چھوڑوں گا جب تک تم میرے پیسے ادا نہ کر دو گے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو بات گھر کی عورتوں تک بھی پہنچ گئی۔ مرنے والے کی اکلوتی بیٹی نے جب یہ بات سنی تو فوراً اپنا سارا زیور اتارا اور ساری نقد رقم جمع کر کے اس آدمی کو بھجوا دی اور کہا کہ اللہ کے لیے یہ رقم اور زیور بھیج کے اس رقم کو رکھو اور میرے ابو جان کا جنازہ نہ روکو، انہیں دفن ہو جانے دو، میں مرنے سے پہلے سارا قرض ادا کر دوں گی۔ اب باقی جتنی رقم بچی ہے وہ بھی جلد بندوبست کر دوں گی۔ اب وہ چارپائی پکڑنے والا ہنستے ہوئے کھڑا ہو گیا اور سارے مجمع کو مخاطب کر کے بولا، اصل بات یہ ہے کہ مرنے والے سے مجھے 15 لاکھ روپے لینے نہیں بلکہ دینے تھے اور اس کے کسی وارث کو میں جانتا نہیں تھا۔ میں وارث کی تلاش میں تھا تو میں نے یہ کھیل کھیلا۔ اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس کا وارث بیٹی ہے نہ کہ بیٹے۔ اب سارے لوگ اس کا منہ دیکھ رہے تھے۔ بھائی اور بیٹے بڑے شرمندہ ہو رہے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بیٹی والے خوش نصیب ہوتے ہیں، لہذا بیٹی کی پیدائش پہ خوش ہونا چاہیے نہ کہ غمگین۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔